کی ختم ہو گئی، وہیں پر اگر کوئی سیدھا کام کرے طوفان سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ یاد بات ہے کہ جس طریقے سے تلگودیشم اور کانگریس کے لوگ بھاگ رہے ہیں TRS میں، اکبر الدین اویسی نے اسمبلی میں صحیح کہا کہ ہو سکتا ہے کہ 2019 سے پہلے مجلس اتحاد المسلمین سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی بن جائے گی۔ بھاگ رہے ہیں، ان کی فطرت میں بھاگنا ہے، ہماری فطرت میں بھاگنا نہیں ہے میرے دوستوں، بلکہ ہم کو اپنے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اور صدیقیت کے بہت سے ایسے وارڈ ہیں جہاں پر ایک کثیر آبادی ہماری رہتی ہے، جہاں پر آج بھی بنیادی سہولتیں فراہم نہیں کی گئی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی پارٹی کو کامیاب کریے۔ یقیناً مجلس کے جہاں سے 5 امیدوار کھڑے ہیں وہاں سے آپ مجلس کو کامیاب کریے۔ تلگودیشم، BJP یا کانگریس، ان تمام کو شکست دیجیے۔ یقیناً میں بھی چاہتا ہوں کہ تلنگانہ عروج پر جائے، تلنگانہ میں ترقی ہو، مگر ہرگز ایسا نہ ہونے پائے کہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی آواز اٹھانے والا نہ ہو، کوئی حکومت سے آپ کے حق مانگنے والا نہ ہو۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرنا، سدھی پیٹ میں جمہوریت کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جمہوریت اس بات کا مطالبہ کرتی ہے آپ سے کہ آپ مجلس کو یہاں سے کامیاب کریں۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجلس کامیاب ہوگی تو یہاں پر ایسا نہیں ہوگا، وہاں پر ویسا نہیں ہوگا، امیدوار کامیاب ہوں گے تو حکومت کی طرف سے جو اسکیمات ہیں، 3 بیڈ روم 2 بیڈ روم ہاؤسنگ اسکیم کی، آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے 5 اراکین بلدیہ کو حریص کے پاس بٹھا کر یہ پورے کام کراؤں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ ہمارے وارڈوں میں ڈیولپمنٹ ہوگا، سدھی پیٹ میں ڈیولپمنٹ ہوگا۔ یقیناً جو لوگ گاڑی میں بیٹھنا چاہتے ہیں گاڑی میں بیٹھے، مجھے اس کا انکار نہیں ہے، مگر یاد رکھیے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرنا بے حد ضروری ہے۔ ہمارے مسائل کون حل کروا سکتا ہے؟ ہندوستان میں آج جو فرقہ پرستی کا ایک طوفان چل رہا ہے کہ جھارکھنڈ میں آپ دیکھیے معصوم 2 مسلمانوں کو صرف اس لیے مار دیا گیا کہ وہ کاروبار کرتے تھے، گائے کا نہیں بلکہ بیل لے جا رہے تھے مارکیٹ میں، ان کو مار کر پھینک دیا گیا۔ افسوس تو اس بات کا ہے جو الدین اویسی سے ہندوستان کے حب الوطنی کا مطالبہ کرتے ہیں، آج بمبئی میں کہتے ہیں کہ ہندوستان کے ترنگے کے بارے میں کہتے ہیں، جن گن من کے بارے میں کہتے ہیں۔ ارے یاد رکھو ظالموں، ہندوستان کا اگر کوئی پرچم ہے تو وہ ہمارا پرچم ہے۔ ہندوستان کا پرچم جو ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے، جو قانون اس کا بنایا گیا ہے۔ ہندوستان کا اگر کوئی نیشنل اینتھم ہے تو جن گن من ہے۔ اس سے ہٹ کر نہ کوئی ہمارا دوسرا پرچم ہو سکتا، نہ اس سے ہٹ کر ہمارا کوئی دوسرا نیشنل اینتھم ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ بات کہہ رہا ہے تو غلط کہہ رہا ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے، اپنی جماعت کو کامیاب کریے۔ میں نوجوانوں سے، بزرگوں سے، اپنی عزتدار ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی پارٹی کی اہمیت کو سمجھیے۔ ہر ایک کی ایک آواز ہے سیاست میں، اگر کہیں پر ہماری آواز نہیں ہوتی وہاں پر ہم کو دبایا جاتا، ہمارے مسائل حل نہیں کیے جاتے۔ اس لیے سدھی پیٹ کی بلدیہ میں ہم کو اپنے نمائندوں کو بھیجانا ہے، اپنے وارڈ کو ترقی کروانا ہے، حکومت کی اسکیموں میں ہم کو ہمارا حصہ ملنا ہے۔ اسمبلی میں آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے بے باک طریقے سے مجلس کے اراکین اسمبلی حق کے لیے لڑتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، اسکالرشپ کے بارے میں حکومت سے پوچھتے ہیں، حکومت کی اسکیموں میں دلت اور مسلمانوں کے حصے کا مطالبہ کرتے۔ اسی لیے چند اہم باتیں مجھے آپ سے کہنا تھا۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بعد الیکشن کے ہمارے اراکین بلدیہ کی کامیابی کے بعد میں دوبارہ یہاں پر آؤں گا اور ایک عزیز کہ پتنگ کے نشان پر جا کر اپنی پارٹی کو کامیاب کریے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو اگر ہم کو کسی سے ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اور ہم اس کے
اور اپنی پارٹی کو کامیاب کرو، سیکولرزم کو کامیاب کرو، اپنی جمہوریت کو کامیاب کرو. یہی چند باتیں کہہ کر میں آپ سے رخصت ہوں.